دسمبر کے مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 14 دسمبر اور 15 دسمبر کو شب میں ٹھیک 8 بجے درگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں کثیر تعداد میں پہنچ کر ان دونوں مجالس کو کامیاب بنائیں۔ آئیے حضرات، میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں برادر اکبر خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سہ روزہ مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات بھیجو۔ حضرات گرامی، بطفیل 14 معصومین علیہم السلام اور بتصدق و بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، انجمن ام المصائب کی جانب سے منعقدہ ان 3 روزہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، اور اس سال بھی مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کی جائے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے حدیث قصہ کے ایک فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ فقرہ ہم آپ مسلسل دوران حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث قصہ کا فقرہ ہے یہ کہ جو تمام احادیث میں بالکل منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ احادیث سب محترم ہیں، مگر تمام احادیث میں حدیث قصہ کا مرتبہ بالکل منفرد ہے، اس لیے کہ حدیثیں پڑھے لکھے صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں۔ حدیثوں میں حدیثیں 2 قسموں کی ہوتی ہیں۔ کچھ احادیث وہ ہیں کہ جنہیں احادیث رسول کہا جاتا ہے، اور کچھ احادیث وہ ہیں جنہیں احادیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث رسول ہے، ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث رسول میں اور حدیث قدسی میں ایک فرق یہ ہے کہ حدیث رسول میں زبان بھی رسول کی ہوتی ہے اور بیان بھی رسول کا ہوتا ہے۔ حدیث رسول میں زبان بھی رسول کی ہوتی ہے اور بیان بھی رسول کا ہوتا ہے، مگر حدیث قدسی میں زبان رسول کی ہوتی ہے اور بیان خدا کا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حدیث قدسی میں اللہ کا بیان زبان رسول پر جاری ہوتا ہے۔ ہماری آپ کی نظر میں تشریف لے آئے حدیثیں بھی ہیں، اور ہماری آپ کی نظر میں احادیث قدسیہ بھی ہیں۔ ہر شخص کم سے کم فرش اعضاء پر بیٹھنے والا واقف ہے کہ حدیث رسول کیا ہے اور حدیث قدسی کیا ہے۔ ذکر و علی عبادہ یہ حدیث رسول ہے،
حب علی عبادہ یہ حدیث رسول ہے، یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق یہ حدیث رسول ہے۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ فاطمۃ بذت منی یہ حدیث رسول ہے۔ فاطمۃ قلبی یہ حدیث رسول ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حدیث رسول ہے۔ حسین منی و انا من الحسین یہ حدیث رسول ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک کہ اے نبی آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے یہ حدیث قدسی ہے۔ اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ خوشی ہے، 1000 مرتبہ سنی حدیثیں ہیں کہ اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے۔ اس کا مطلب اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ اللہ تو چاہتا سب کے سب جنت جائے۔ تو حدیث عزیزو حدیث رسول وہ ہے کہ جس میں زبان بھی رسول کی ہے اور بیان بھی رسول کا ہے، لیکن حدیث قدسی میں زبان رسول کی ہوتی ہے اور بیان خدا کا ہوتا ہے۔ اب نبی کی دیانت داری یہ ہے کہ نبی نے ایک ہی زبان سے اپنا بیان بھی جاری کیا اور اسی زبان سے خدا کا بیان بھی جاری کیا، لیکن ان دونوں بیانات کو مخلوط نہیں ہونے دیا۔ نبی نے اپنے بیان کو الگ رکھا اور حدیث قدسی کو الگ رکھا۔ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہے۔ جو حدیث رسول ہے وہ حدیث قدسی نہیں کہی جائے گی، جو حدیث قدسی ہے تشریف لے آ رہے صلوات بھیج نہیں آ رہی شکیل بھائی ہمارے شکیل بھائی کلکتہ سے تشریف لائے، شاعر اہل بیت ہیں، آپ ان کے استقبال میں صلوات اور بھیجیں۔ تو عزیزان گرامی حدیث رسول الگ آپ کو ملے گی اور حدیث قدسی الگ ملے گی، مگر حدیث قصہ وہ ہے کہ جس میں حدیث رسول بھی موجود ہے اور حدیث قدسی موجود ہے۔ ایک ہی حدیث میں آپ کو حدیث رسول بھی مل جائے گی اور حدیث قدسی بھی مل جائے گی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کی آیتوں میں جو حیثیت نقطہ با کی ہے وہی احادیث میں حدیث قصہ کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ آیتوں میں جو حیثیت نقطہ با کی ہے وہی احادیث میں حیثیت حدیث قصہ کی ہے۔ جیسے ساری آیات سارے مفاہیم قرآن نقطہ با میں موجود ہیں، ویسے ہی حدیث رسول بھی اور حدیث قدسی بھی حدیث قصہ موجود ہے۔ ایک تو یہ انفرادیت ہے، اور دوسرے ایک انفرادیت اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے ذریعے یا نبی کے ذریعے جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا تو اہل بیت کا ذکر ان کے حوالے سے ہوا، مگر حدیث قصہ میں سامنے کی بات ہے، حدیث قصہ میں اہل بیت کا تعارف جناب سیدہ کے ذریعے ہوا کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ 1000 مرتبہ تشریف لے رضا علی صاحب تشریف لے صلوات بھیجے۔ آئیے بھائی آئیے۔ دیکھیں صاحبان عرفان بیٹھے، انشاءاللہ میں ایک بالکل الگ پہلو سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 1000 مرتبہ سنائے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ بی بی سیدہ کے ذریعے نبی کا تعارف کرایا گیا، بی بی سیدہ کے ذریعے مولا علی کا تعارف کرایا گیا، بی بی سیدہ کے ذریعے مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جناب سیدہ ہی کے ذریعے تعارف ہوا، بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جب اہل بیت کا تعارف رسول کے ذریعے کرایا گیا۔ چنانچہ آیہ مباہلہ میں جو اہل بیت کا تعارف ہے اس میں ذریعہ نبی ہیں، ابناء رسول، نساء رسول، نفس رسول، توجہ فرمانے آپ، نبی کے بیٹے، نبی کی بیٹی، نبی کا نفس، توجہ فرمانے آپ۔ آیہ مباہلہ میں جو تعارف ہو رہا ہے تو آیہ مباہلہ میں اہل بیت کا تعارف رسول کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ کون؟ نبی کی بیٹی۔ مولا علی کون؟ نبی کا نفس۔ مولا حسن مولا حسین کون؟ نبی کی اولاد، توجہ فرمانے آپ۔ بھائی آیہ مباہلہ میں، میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے سامنے جب اہل بیت کو پہچنوایا گیا
تو تعارف کا ذریعہ، پہچان کا ذریعہ پیغمبر اسلام کو بنایا گیا، مگر جناب سیدہ کو حدیث قصہ میں ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا سبب عزیزوں کیا ہے؟ سنیے گا، 1000 مرتبہ آپ نے حدیث قصہ سنی ہے۔ مولا کرم ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ بھائی زمین پر نصارہ کے سامنے جب اہل بیت کا تعارف ہوا تو نبی کے نفس، نبی کے بیٹے، نبی کی بیٹی، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، اہل بیت کا تعارف رسول کے ذریعے ہوا، مگر آسمان پر اہل بیت کا تعارف بی بی سیدہ کے ذریعے ہوا۔ سنیے گا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سبب یہ ہے کہ نصارہ جن کے سامنے اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ رسول کو بنایا گیا، وہ رسول سے واقف تھے۔ ہمارے ہاں بھائی نصارہ رسول سے واقف تھے، کسی نے دعوی نبوت کیا، نصارہ واقف ہوئے، کسی نے دعوی رسالت کیا، نصارہ واقف ہوئے، تو وہ جو ہوئے آئے تھے وہ تھے پیغمبر سے واقف، لہٰذا جو جس سے واقف ہوتا ہے، جو جس سے واقف ہوتا ہے اسی کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے۔ بھائی نصارہ تھے زمین والے، ملائکہ تھے آسمان والے۔ جب زمین والوں کے سامنے تعارف ہوا تو ذریعہ بنے رسول، جب آسمان والوں کے سامنے تعارف ہوا تو ذریعہ بنی بی بی فاطمہ۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے زمین والے نبی سے واقف تھے، ویسے ہی آسمان والے ازل سے فاطمہ سے واقف۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے ناصر حسین صاحب تشریف لائیں، صلوات بھیجے۔ پوری طرح توجہ سنیے گا، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ بالکل ایک نئے رخ سے آئیے، مولانا عادل صاحب نہیں آ جائیں، تشریف لائیں، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ آئیے شبروت بھائی، آئیے آئیے مولانا عادل۔ اچھا میں معاف کیا، مولانا ظہیر احمد صاحب اور مولانا ثقلین صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ارے نہیں، آپ لوگ آگے آ جائیں تو حوصلہ ہو جائے۔ سنیں آپ بھائی، فرش والے جس سے واقف تھے اہل بیت کا تعارف اس کے ذریعے کرایا گیا، عرش والے جس سے واقف تھے عرش والوں سے تعارف کا ذریعہ اس بیوی کو بنایا گیا۔ اب دیکھیں سبب واقفیت سیدہ کیا ہے؟ یہ فرشتے جناب سیدہ سے جو واقف تھے تو سبب واقفیت کیا تھا؟ تو یہ سبب واقفیت تب سمجھ میں آتا ہے جب القاب سیدہ کی واقفیت حاصل کی جائے۔ القاب جناب سیدہ سے واقفیت حاصل کی جائے۔ یہ سامنے جناب سیدہ کے بہت سے القاب لکھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے القاب ہیں۔ دمت الثاقبہ میں جناب سیدہ کا لقب، چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کے 9 نام ہیں، جہاں محدثہ جناب سیدہ کا لقب ہے، طاہرہ لقب ہے، بطول لقب ہے، وہی دمت الثاقبہ میں ہے کہ جناب سیدہ کا ایک لقب خاص ہے، تورات سماویہ۔ جناب سیدہ کا لقب ہے تورات سماویہ۔ تورات سماویہ کا مطلب ہے آسمانی تورات۔ تورات سماویہ کا مطلب ہے آسمان والوں کے لیے تورات۔ یہ لفظ سماویہ بتا رہا ہے کہ تورات 2 ہیں، ایک تورات اہل زمین کے لیے ہے، ایک تورات اہل آسمان کے لیے ہے۔ ایک تورات جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، وہ تورات موسیٰ ہے، اور سیدہ کیا ہے؟ تورات سماویہ۔ تورات 2 ہے، ایک آسمان کی تورات بی بی سیدہ، ایک زمین کی تورات جو جناب موسیٰ پر نازل کی گئی۔ بھائی 2 تورات ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اللہ آسمان والوں کے لیے بھی تو کچھ انتظام رکھے گا۔
اسی لیے اللہ نے گھر بھی دو بنائے، اللہ نے گھر بھی دو بنائے، ایک گھر زمین پر بنایا ہے اہل زمین کے حج کے لیے، ایک گھر آسمان پر ہے اہل آسمان کے حج کے لیے۔ زمین کے گھر کو کہتے ہیں بیت اللہ اور آسمان کے گھر کو کہتے ہیں بیت معمور۔ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے، بیت معمور آسمانی کعبہ ہے، آسمانی قبلہ ہے، بیت اللہ زمین کا کعبہ، بیت معمور آسمان کا کعبہ۔ جب حج کا موسم آتا ہے تو حاجی اس کعبے کا طواف کرتے ہیں اور فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور جو ہمارے بیت معمور کا حیات القلوب میں ہے۔ پیغمبر معراج پر پہنچے، فرشتوں نے سلام کیا، مولا علی کو سلام کہلوایا تو نبی نے کہا کہ تم واقف ہو ہم سے؟ کہ ہم کیوں واقف نہ ہوں گے؟ جب حج کا زمانہ آتا ہے ہم بیت معمور حج کرنے جاتے ہیں تو بیت معمور میں ایک سفید کاغذ ہے جس پہ آپ کا نام بھی ہے، مولا علی کا نام بھی ہے، بی بی فاطمہ کا نام بھی ہے، امام حسن امام حسین کے نام بھی ہیں۔ اب سنیے گا، فرشتے کہتے ہیں جب بیت معمور میں ہم اس سفید کاغذ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کے ناموں پر ہاتھ رکھ کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج خالص فضائل سنا رہا ہوں، ملائکہ کہنے ہیں کہ ہم آپ کے اسماء پر ہاتھ رکھ کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ کہاں؟ بیت معمور میں۔ اس کا مطلب بیت کی برکت صرف بیت کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی وجہ سے بیت کی وجہ سے برکت نہیں ملے گی، اہل بیت کی وجہ سے برکت ملے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ 13 رجب کو علی کو کعبے میں کیوں بھیجا ہے؟ صلوات بھیجے احمد والا۔ فرمائیے گا، میں اس وقت آپ کو خالص فضائل سنوں گا۔ تو جیسے بیت دو ہے، بیت معمور اور بیت اللہ، ویسے توریت بھی دو ہیں، تورات موسیٰ اور تورات سماویہ۔ جناب سیدہ کا لقب خاص ہے تورات سماویہ، آسمان والی تورات، اہل آسمان کے لیے تورات، آسمان والی تورات۔ اور ایک تورات ہے تورات موسیٰ جو جناب موسیٰ پر نازل کی گئی، وہ ہے تورات موسیٰ۔ اب پہلے دنیا تورات موسیٰ کو سمجھے تب تورات سماویہ سمجھ میں آئے گی۔ ارے پہلے 5واں پاس کیجئے پھر پی ایچ ڈی کی کوشش کیجئے گا، پہلے فضا کو سمجھیے پھر سیدہ کو سمجھنے کی۔ بھائی تورات موسیٰ کیا ہے؟ تورات موسیٰ جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، مگر نزول تورات کیسے ہوا؟ جناب موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تو اس تورات کی آیتیں فرشتے جناب موسیٰ تک لے کے نہیں آئے، وہ تورات لے کے جبرائیل جناب موسیٰ تک نہیں آیا، بلکہ اس تورات کو لینے کے لیے خود موسیٰ کو کوہ طور پر جانا پڑا۔ یہ موسیٰ تک نہیں آئے، موسیٰ سے کہا آؤ تورات لینا ہے تو کوہ طور پر آؤ، تورات لینا ہے تو زحمت فرماؤ۔ یہ ہے تورات موسیٰ جسے لینے کے لیے موسیٰ کو خود جانا پڑا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی کو معراج میں